اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اینڈ اے ویری وارم ویلکم ٹو میڈیٹیشن اینڈ مراقبہ. آج کی دنیا کے لیے کربلا کا پیغام. کربلا کے سب سے بے آرام کرنے والے اسباق میں سے ایک یہ ہے کہ اسلام کے لیے سب سے بڑا خطرہ مسلم معاشرے کے باہر سے نہیں آیا تھا بلکہ اندر سے آیا تھا. جس لشکر نے امام حسین رضی اللہ عنہ کا محاصرہ کیا تھا وہ بت پرستوں پر مشتمل نہیں تھا. وہ ایسے دشمن نہیں تھے جنہوں نے کھلے عام اسلام کا انکار کیا ہو. ان میں سے بہت سے لوگ نماز پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے تھے اور خود کو مسلمان کہتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ ظلم کے ساتھ کھڑے تھے، جبکہ وہ خود کو دین عدل کا وفادار بھی ظاہر کر رہے تھے. یہ حقیقت ہر نسل کو ایک مشکل سوال پوچھنے پر مجبور کرتی ہے. کیا کوئی شخص اپنی زبان سے اسلام کا دعویٰ کر سکتا ہے جبکہ اپنے اعمال کے ذریعے اس کی اقدار سے غداری کر رہا ہو؟ کربلا اس سوال کا واضح جواب اور تنبیہ پیش کرتی ہے. جی ہاں، تاریخ ہمیں دکھاتی ہے کہ لوگ عبادات انجام دے سکتے ہیں جبکہ ان کے دل اقتدار، منصب، دولت، قبائلی وابستگی، سیاسی مفادات یا صاحب اختیار افراد کے خوف سے وابستہ ہو چکے ہوں. وہ نماز پڑھتے رہ سکتے ہیں، روزے رکھتے رہ سکتے ہیں اور دینی کلمات بھی ادا کرتے رہ سکتے ہیں، لیکن جب حق قربانی کا مطالبہ کرتا ہے تو وہ اللہ کے سامنے اپنے فرض پر اپنے دنی مفادات کو ترجیح دیتے ہیں. یہی وہ نفاق ہے جسے کربلا نے بے نقاب کیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ البقرہ: اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو؟ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ کربلا کا سانحہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ صرف مذہبی ظاہری شکل و صورت راست بازی کی ضمانت نہیں ہوتی. ایک شخص ایمان کا لباس پہن سکتا ہے جبکہ اس کا دل دنیاوی خواہشات اور عزائم کے سامنے سر تسلیم خم کر چکا ہو. اندھی وفاداری کا خطرہ. کربلا کا ایک اور لازوال سبق رہنماؤں کی اندھی پیروی کے خطرے سے متعلق ہے. بہت سے لوگ جو یزید کے ساتھ کھڑے تھے ضروری نہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہوں کہ وہ اسلام کی مخالفت کر رہے ہیں. بعض قبائلی وفاداریوں کے پیچھے چل پڑے، بعض کو اپنا منصب، دولت یا سماجی حیثیت کھونے کا خوف تھا. بعض نے اپنے آپ کو یہ یقین دلا لیا تھا کہ اقتدار کی اطاعت حق کے ساتھ کھڑے ہونے سے زیادہ اہم ہے. یہی بیماری آج بھی موجود ہے. بہت سے لوگ اب رہنماؤں کا جائزہ قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں نہیں لیتے. اس کے بجائے وہ حق کو شخصیات، سیاسی جماعتوں، مسلکی وابستگیوں، خاندانی روایات یا قبائلی شناختوں کی بنیاد پر پرکھتے ہیں. اگر ان کا رہنما درست ہو تو وہ اس کی حمایت کرتے ہیں، اگر ان کا رہنما غلط ہو تو وہ اس کا دفاع کرتے ہیں. اگر ان کا رہنما دوسروں پر ظلم کرے تو وہ خاموش رہتے ہیں. اگر ان کا رہنما اسلامی اصولوں کے خلاف جائے تو وہ اس کے لیے بہانے تراشتے ہیں. ان کی وفاداری اب اللہ کی ہدایت کے ساتھ نہیں بلکہ انسانوں کے ساتھ وابستہ ہو جاتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ مومنوں کو اس آیت میں تنبیہ فرماتا ہے سورۃ التوبہ: اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ. انہوں نے اللہ کے سوا اپنے علماء اور اپنے عبادت گزار پیشواؤں کو رب بنا لیا. علماء وضاحت کرتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ لوگوں نے ان کی براہ راست عبادت کی تھی، بلکہ انہوں نے اللہ کے احکام کے مقابلے میں ان کی اطاعت کی اور ان کے فیصلوں کو اللہ کی ہدایت پر ترجیح دی. یہ خطرہ ہر زمانے میں موجود رہا ہے. جب بھی کوئی مسلمان کسی سیاسی رہنما، قبائلی سردار، مذہبی شخصیت، مشہور شخصیت یا بااثر فرد کی پیروی کرتا ہے حالانکہ وہ جانتا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے خلاف جا رہا ہے، تو وہ اسی خطرناک اندھی وفاداری کے راستے پر داخل ہو جاتا ہے. کربلا ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ کوئی انسان احتساب سے بالاتر نہیں ہے. ہر رہنما، ہر عالم، ہر حکمران اور ہر تحریک کو قرآن و سنت کے معیار پر پرکھا جانا چاہیے. کربلا میں ہر شخص نے امام حسین رضی اللہ عنہ کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی تھی. بعض خاموش رہے، بعض دور سے تماشا دیکھتے رہے، بعض حق کو جانتے تھے لیکن اس کی حمایت کے نتائج سے خوف زدہ تھے. بعض نے اپنے آپ کو یہ یقین دلا لیا تھا کہ غیر جانبدار رہنا ہی سب سے محفوظ راستہ ہے. لیکن تاریخ یاد رکھتی ہے کہ خاموشی نے ظلم کو غالب آنے میں مدد دی. سبق بالکل واضح ہے: حق اور باطل کے درمیان غیر جانبداری اکثر باطل کے فائدے میں جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم میں سے جو کوئی برائی دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے بدل دے. اگر اس کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اپنی زبان سے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ رکھتا ہو تو اپنے دل میں برا جانے، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے. کربلا ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ایمان صرف حق کو مان لینے کا نام نہیں بلکہ حق کے ساتھ کھڑے ہونے کا نام ہے. حقیقی اسلام اور محض اسلام کا دعویٰ کرنے میں فرق. شاید
کربلا کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ اسلام صرف ایک دعویٰ نہیں بلکہ ایک عہد اور وابستگی ہے۔ مسلمان نام ہونا اخلاص کی ضمانت نہیں، مذہبی نعرے راست بازی کی ضمانت نہیں، عبادت کے عوامی مظاہرے اللہ کے ساتھ وفاداری کی ضمانت نہیں۔ حقیقی اسلام اس وقت ظاہر ہوتا ہے جب حق کے ساتھ کھڑا ہونا مہنگا پڑنے لگے، جب انصاف قربانی کا مطالبہ کرے، جب اللہ کے لیے کھڑے ہونے کے لیے ہمت درکار ہو، جب اللہ کی اطاعت ذاتی مفادات سے ٹکرا جائے۔ کربلا میں ایسے لوگ بھی تھے جو اسلام کا دعویٰ کرتے تھے اور طاقت کے ساتھ کھڑے تھے، اور امام حسین رضی اللہ عنہ تھے جو حق کے ساتھ کھڑے تھے۔ اسی لیے کربلا ہر مومن کے لیے ایک آئینہ بنی ہوئی ہے۔ یہ ہمیں اپنے آپ سے یہ سوال کرنے پر مجبور کرتی ہے، جب حق اور طاقت ایک دوسرے کے مقابل کھڑے ہوں تو میں کس طرف کھڑا ہوں گا؟ جب انصاف قربانی کا مطالبہ کرے تو میں کیا انتخاب کروں گا؟ جب اللہ کا حکم میری وابستگیوں سے ٹکرا جائے تو میں کس کی اطاعت کروں گا؟ کربلا ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اسلام کا حقیقی پیروکار وہ نہیں جو صرف ایمان کا دعویٰ کرے، بلکہ وہ ہے جو اس وقت بھی اللہ کے اصولوں کے ساتھ وفادار رہے جب اس وفاداری کو نبھانا مشکل ہو جائے۔ کربلا کی جنگ محض حسین اور یزید کے درمیان جنگ نہیں تھی، یہ اسلام اور نفاق کے درمیان معرکہ تھا، اصول اور مصلحت کے درمیان معرکہ تھا، ضمیر اور اندھی وفاداری کے درمیان معرکہ تھا، حق اور طاقت کے درمیان معرکہ تھا، اور یہ جنگ قیامت کے دن تک ہر انسان کے دل کے اندر جاری رہے گی۔ اور شاید کربلا کا سب سے گہرا سبق یہ ہے کہ ایک دن ہر جان تنہا اللہ کے سامنے کھڑی ہوگی۔ اس دن کوئی حکمران اپنے پیروکاروں کو نہیں بچا سکے گا، کوئی پیروکار اپنے رہنما کے پیچھے نہیں چھپ سکے گا، اور کوئی بھی احتساب سے مستثنا نہیں ہوگا۔ ہم سے صرف یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ ہم نے کیا کیا، بلکہ یہ بھی پوچھا جائے گا کہ ہم نے کس کی حمایت کی، کن معاملات پر خاموشی اختیار کی، اور جب حق اور باطل ایک دوسرے کے سامنے آئے تو ہم کس طرف کھڑے تھے۔ کربلا کے لشکر، عہدے، دولت اور دنیاوی طاقت سب ختم ہو چکے ہیں، لیکن اعمال باقی ہیں۔ لہٰذا ہر مومن کو آج اپنے آپ سے یہ سوال کرنا چاہیے، جب میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا، کیا میں یہ کہہ سکوں گا کہ میری وفاداری حق کے ساتھ تھی، یہاں تک کہ جب حق قربانی کا مطالبہ کرتا تھا؟ وآخر دعوانا ان الحمد